اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا مجرم جنت میں جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی وہ جو حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں نا کہ خواہ جیسے بھی اعمال ہوں، خواہ وہ مجرمانہ ہو یا فاسقانہ ہو، وہ بھی جنت میں جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن محکم کتاب ہے، تو حدیث اگر آپ کے نظر میں ایسی آئے تو اس کا مطلب پھر پوچھیں آپ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مطلب پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہری مطلب تو یہ نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مجرم بھی جنت میں جا رہے ہیں اور مومن بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ تو جہنم کس کے لیے بنی ہے؟ جہنم مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جنت اللہ اعدت، جنت کے متعلق کیا ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو اس جملے سے وہ حدیث کا ٹکڑا کہ خواہ کیسے بھی ہوں نہ آئیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب آپ اس کا ڈھونڈے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ صرف متقین جو ہے جنت میں جائیں گے۔ من کانت تقیہ، وہ آیت مجھے یاد نہیں ہے، تلک الجنت التی اورثتموہا۔ بہرحال تو متقین کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، جنت تو ایک سودا ہے، دنیا میں اگر کسی نے اس کا سودا نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بالکل آسان سا لفظ ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جنت یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بکنے کے لیے فور سیل رکھ دی ہے۔ اب جس نے اس کا سودا کر لیا تو وہ اور اس کا قیمت ادا کر دی، سودا کر لیا۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، ایک سودا کرنا ہے اور ایک قیمت ادا کرنا ہے۔ ایک مکان آپ کے پڑوس میں بک رہا ہے 2 کروڑ روپے کا، سودا ہو گیا، اب قیمت دو گے تو مکان ملے گا کہ نہیں؟ ویسے ہی مل جائے گا۔ جنت کی قیمت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور وہ اس حدیث کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حدیث یہ ہے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص اس بات کی شہادت دیتا ہو عملی طور پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میرے لیے نمونہ ہے، میں دنیا میں اللہ کی بندگی کروں گا۔ یہ اب اس کلمے کا مطلب میں بتا رہا ہوں جو کہ اس میں ہے نا حدیث کے جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کہ جو شخص یہ شہادت دیتا ہو، جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ بس تھوڑا سا اس جملے کی وضاحت ہے، یکتا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اس کے سوا معبود کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بات تو تفصیل طلب ہے، لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کامیابی کے لیے۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اللہ کو معبود بنا لیں۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی مانیں، اپنی مرضی نہ چلائیں، تو یہ معبود ہے۔ اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا معبود ہے۔ لیکن اگر آپ غیر کی مرضی سے، غیر میں آپ کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے، خواہشات، بھئی میرے یہ تو سمجھ میں یہی آتا ہے، آپ اپنی سمجھ سے زندگی گزار رہے ہیں، کسی سے نہ پوچھ رہے ہیں، نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، تو جو بھی اپنی خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب، اللہ کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ خواہ کیسے بھی اعمال کریں، آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلمہ حقیقی طور پر پڑھا ہی نہیں ہے۔ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو گواہی تو عمل سے آپ دیں گے، پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ہمیں آج. یہ دیکھیں ایک وبا عام ہے, غلط العام ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں مسلمان ہوں. زبان سے پڑھنے سے آپ مسلمان تھوڑی ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے. جب تک ایمان آپ کے دل میں نہ ہو اور ایمان کے مطابق عمل نہ ہو, آپ کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ایمان آپ کے دل میں نہ ہو, دل میں ہونے کا مطلب آپ کا پکا یقین ہو کہ لا معبود الا اللہ, پکا یقین کہ میں نے تو کسی کی بندگی کرنی نہیں, کسی کی بات ماننی نہیں, نہ نفس کی, نہ معاشرے کی, نہ ادھر نہ ادھر. آج کل تو ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. بس یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں. ہماری نظر میں دین وہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے. کچھ ایک عالم سے سن لیں گے یار یہ بات صحیح ہے, ایک بات فلانے عالم سے سن لیں گے یہ بات صحیح ہے. یعنی جہاں بھی آپ کو کوئی جھول ملتا ہے نا, کہیں آپ ایک عمارت بنا لیتے ہیں, جنت آپ بنا لیتے ہیں کہ بس میں نے تو جنت میں جانا ہے. آج کے معاشرے میں حقیقی مومن نہیں ہے. یہ بات میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. مومن ہوتا تو غالب ہوتا. آج مسلمان مغلوب ہے کہ نہیں ہے؟ مغلوب ہے, مطلب مومن ہی نہیں ہے. کوئی مملکت چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی ایسی نہیں ہے جہاں مومن ایمان والے ہوں, جہاں مومن ہوں اور ان کا. بہرحال وہ ایک تفصیلی بات ہے. مجرم, میں کہہ رہا ہوں کہ مجرم جنت میں نہیں جائیں گے. وہ جو حدیث کا پہلا حصہ ہے نا, اس میں جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ یکتا ہے. اب یکتا میں تفصیل یہ ہے کہ آپ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, پھر آپ کو شہادت دینی ہوگی اپنے عمل سے اللہ کے الوہیت کی. آپ کو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. لا معبودہ, یعنی میں نے وہ اپنے کلپوں میں کہا ہے نا, اصل میں لوگ میرے وہ کلپ بھی نہیں پڑھتے نا, اور پڑھتے بھی ہیں تو یقین نہیں کرتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں شرک دو قسم کا ہے, یعنی موٹی موٹی. شرک فی الاطاعت ہے اور شرک فی المحبت ہے. اطاعت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ تو شرک ہو گیا. اور شرک, مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. اگر آپ نے غیر اللہ کی اطاعت پر صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی مرضی کرنی ہے, میرے ذہن میں جو کچھ دین کا نقشہ ہے وہی ہے اور وہی بس وہ ہے, تو آپ نے یعنی اطاعت میں شریک کر لیا اللہ تعالیٰ کی غیر کو. پھر اصل میں ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو محبت ہے وہ اللہ سے نہیں ہے, ظاہر سے ہے, دنیا سے, اپنے ظاہر سے. آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو, یعنی انسان اپنے آپ سے پیار کرتا ہے. موت کو تو محبوب سمجھتے ہی نہیں ہم. کرونا آ گیا, یہ کرو وہ کرو, موت سے بچو. موت سے بچنے کی تدبیر ہے, موت سے بچو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے, لیکن ڈر ہے, خوف ہے موت کا, اس کے لیے ہمیں تیاری نہیں ہے. پھر یہ محبت جو ہے یہ ہمارے دل میں یعنی بری طرح پھنس گئی ہے. محبت, دنیا کی محبت, یعنی اللہ ہمیں محبوب نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے لیے ہم مال اور جان کی قربانی دینے کے لیے عام طور پہ تیار نہیں ہیں. پیسے کو محبوب سمجھتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نقصان سمجھتے ہیں, تاوان سمجھتے ہیں. یہ منافقوں کی علامت ہے, قرآن میں آئی ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں مجبوراً, تو یہ اپنے لیے بس یہ تو میں نے دے دیا اور یہ گیا, ختم ہو گیا. دل کھول کے خرچ نہیں کرنے کے لیے کوئی تیار. اکا دکا بس چلو اس کو 10 روپے دے دو, 5 روپے دے دو, جو بھی ہے وہ اس کی میں بحث نہیں کر رہا, لیکن میں محبت کی بات کر رہا ہوں. لا محبوبہ الا اللہ, شرک فی المحبت. تو ہمارے دلوں میں تو اللہ کی محبت کے سوا ساری محبتیں جمع ہیں.
مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ظاہر کی، کاروبار کی، نوکری کی، اپنی حیثیت کی، یہ ساری محبتیں ہمارے دل میں جمع نہیں ہیں تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم